فبظهر إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العاد ولا يؤدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وردد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين والقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لطلاب أقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه الصلوات والمحمد. ایک اور اس سے بھی بہتر اور بلند صلوات بھیجیں. اللہ کی گرامی قدر اس سال سوال کی مجلس سے ایسا ہے. سورہ مبارکہ انشقاق کی آیت نمبر 6 کو سرنامہ سخن قرار دینے کا شرف حاصل ہوا اور اس آیت شریفہ کے ذیل میں چند ایک مطالب پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اس دور کے ساتھ ہی پروردگار ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. بالخصوص جس مرحوم کے سارے ثواب اور بلندی درجات کے لیے آج کا یہ فرش اعزا بچھایا گیا ہے، اس مجلس اعزا کو بطور تحفہ حضرت حجت کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس کے عوض جو ثواب ملے مرحوم کی روح کو ایصال کریں گے. پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، شفاعت سیدہ نصیب فرمائے، بالخصوص بہشت بنی میں مقامات اولیاء نصیب فرمائے انشاءاللہ. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات دیا کیجیے. اللہم صلی علی حضرت گرامی قدر بخوبی آشنا ہے اور میرے سامنے مجلس اعزا میں اکثریت بزرگان کی ہے. یہ ایک عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کے تحت میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. اختصاراً اس عقیدے کو تذکر دیتا ہوا گفتگو کو آگے بڑھاؤں. انسان اس دنیا میں آتا ہے، یہ دنیا مقام عمل ہے. یہ جو جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ مصطفیٰ ہے آپ کے میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ یہ دنیا مقام عمل ہے اور انسان عمل کے لیے خلق کیا گیا ہے. یہ جو جملہ آپ کی خدمت میں کہا یہ قرآنی تصور ہے. سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی آیت میں ارشاد ہوا تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
پروردگار عالم نے تمہیں موت اور حیات سے اس لیے دوچار کیا تاکہ وہ تمہیں دیکھے، تمہیں آزمائے، تاکہ اسے پتا چلے اس بات کا کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو بہترین عمل لے کر اس کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ عمل، دنیا مقام عمل، اور انسان خلق کیا گیا ہے عمل کے لیے، اور یہی وہ عمل ہے جس کے بارے میں انسان مسئول ہے، سوال کیا جائے گا۔ سب موٹے موٹے عقیدے آپ کے ذہنوں میں ایک جہت پیش کروں گا، اس کی طرف توجہ کا طالب ہوں کہ دنیا، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا، ایک اور عالم، یہ دنیا فانی ہے۔ جا وجہ قرآن سورہ مبارک الرحمن کی آپ تلاوت فرماتے ہیں، بعد نماز فجر بہت زیادہ تاکید ہے، کل من علیہا فان، پوری زمین کو جو کچھ بھی زمین پر ہے اسے فنا ہے، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، یہ بھی قرآن تصور، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ینفد، یعنی ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا نہ خود باقی رہنے والی ہے، نہ کسی چیز کو باقی رہنے دے گی۔ خود بخود پتا چلا کہ یہاں انسان ایک مسافر کی حیثیت سے، اور اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، ایک عالم ہے۔ جو اس حقیقت کو پا لیتا ہے خوش نصیب ہے۔ یہ اصل کے یہ جملے بھی عطا ہے ہدایت کی، یہاں کے میرے مولا امیر المومنین کا ہی فرمان ہے کہ انسان بڑا خوش نصیب ہے اگر اسے ان تین سوالوں کے جوابات مل جائیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے، اور اسے کہاں جانا ہے۔ اگر اسے یہ پتا چل جائے، ان تین چیزوں کے حقیقی جوابات اگر اسے مل جائیں کہ اس کا آغاز کیا ہے، ابھی وہ کس مقام پر ہے، اور کہاں کا مسافر ہے، کہاں اسے جانا۔ یہ اس لیے عرض کیا کیونکہ میں نے کہا نا کہ میں اور آپ اس عقیدے سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد اس حقیقت سے غافل ہے، اور اسی دنیا نے اسے اپنے دھوکے میں لے رکھا ہے۔ دعائے خمینی میں آپ یہ جملے صراحت کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں شب جمعہ، کہ جو خود امیر المومنین کا کلام ہے کہ غرت الدنیا، دنیا نے مجھے دھوکہ دیا۔ تو دنیا انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، یہ دنیا کی جاذبیت ہے، یہ دنیا کی کشش ہے کہ جو انسان کو اپنے دھوکے میں لے لیتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی تعداد ہے، لیکن مجھ پر اور آپ پر تصدق چہارہ معصومین خدا کا خاص لطف و احسان ہے کہ ہم تعلیمات اہل بیت کے صدقے میں متوجہ ہیں اس بات کی طرف۔ پہلی مسیح مرحوم کی جب بھی وہ اس دنیا سے جاتا ہے، ایک جملہ بے ساختہ ہماری زبان سے جاری ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پورا ایک عقیدہ ہے، اور اسی کے اندر پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے انسان کی، کہ اللہ کی طرف سے چلا ہوں، اللہ کی طرف جانے والا ہوں، اللہ کا ہی ہوں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جاؤں گا، میری رجوع ذات پروردگار۔ یہ فقط جملہ نہیں ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا یقیناً فائز ہے، یقیناً کامیاب ہے۔ یہ تصور بہت اہم ہے، فقط لقلقہ زبانی نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو نہیں رہنا، ہر چیز چلی ہوئی خدا سے ہے، اس کا جو مبدا ہے وہ بھی ذات خدا بندی ہے، اس کا جو معاد ہے وہ بھی ذات خدا بندی ہے، اس کی رجوع، اس کا پلٹنا، اس کی انتہا وہ بھی ذات خدا بندی ہے۔ لہذا جب انسان اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ میں کہاں سے آیا، کہاں ہوں، اور مجھے کہاں جانا ہے، اور اس حقیقت کو صحیح طریقے سے اپنے ذہن کے اندر مقام رسوخ تک پہنچا دیتا ہے، راسخ ہو جائے اسے یہ عقیدہ، تو پھر وہ پہنچ جاتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ وقت بہت قلیل ہے، یہ دنیا جہاں میں زندگی بسر کر رہا ہوں یہ بہت مختصر مدت ہے،
اس کو میں تھوڑا سا تناسب کے اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جو اس مجلس اعلیٰ میں بچے اور نوجوان بیٹھے ہوئے شاید ان تک یہ جملہ صحیح معنوں میں نہ پہنچ پائے. جو میں نے کہا کہ یہ دنیا، اس کا ٹائم پیریڈ بہت مختصر ہے اور بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے. تو جو میرے نوجوان اور بچے، شاید ان کے لیے یہ جملہ صحیح طریقے سے انہیں سمجھ میں نہ آئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انہوں نے گزاری نہیں ہے نا دنیا. لیکن جو کہ میں نے جیسے مجلس کے آغاز میں عرض کیا کہ میرے سامنے نیازی واجب احترام بزرگان تشریف فرمائے، وہ گواہی دیں گے کہ یہ زندگی کتنی تیزی سے گزر گئی، یہ زمانہ کتنی تیزی سے گزر گیا. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم تو چلے 60 70 80، لیکن گزشتہ امتیں جنہوں نے پرانی زندگیاں پائی ان میں بھی بڑے بڑے نبی اور رسول جنہوں نے پرانی حیات پائی ہے، ان سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایسے گزر گئی جیسے پلک جھپکنا، بڑی تیزی سے زندگی گزر جاتی ہے. واقعی میں ایسی ہی ہے کہ وہ بہت کم مدت ہے. تو اب اگر کوئی انسان یہ سمجھ جائے کہ میں کہاں سے چلا کہاں ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے، اور پھر اسے یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ زندگی بہت ہی کوتاہ مدت کے لیے، مختصر مدت کے لیے ہے، تو پھر وہ ان لمحات کو اپنے لیے غنیمت سمجھتا ہے. یہ جو سانسیں رواں و دواں ہیں، یہ جو وقت ہمیں ملتا ہے، اس وقت کو وہ غنیمت سمجھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کم سے کم مدت میں ہدف زندگی کو پالوں. ہدف زندگی انشاءاللہ ذہن سے محو نہیں ہوگا کہ میں نے سورہ مبارک کے ملک کی پہلی آیات کی خدمت میں ہدیہ کر دی کہ انسان خلق کی عمل کے لیے کیا ہے. تو وہ اب ایسا شخص کہ جو اس حقیقت کو پا لے گا وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا. وہ کوشش کرے گا حتی الامکان اس بات کی کہ کم سے کم مدت کے اندر بہتر سے بہتر عمل کو انجام دے. لیکن میرے الفاظ پر انشاءاللہ توجہ فرمائیے گا، میں نے یہ نہیں کہا زیادہ سے زیادہ، یہ تو خدا کے ہاں بھی معیار نہیں ہے. اسی آیت شریفہ میں جو آخری جملہ ہے وہ یہی ہے، احسن عملا. پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ میں موت اور حیات کی آزمائش میں تمہیں اس لیے ڈال رہا ہوں تاکہ تم زیادہ عمل کرو. زیادہ عمل اصلاً جو ہے وہ مقصود نہیں ہے. مقصود پروردگار ہے اس آیت شریفہ میں کہ کون ہے جو بہتر عمل کرے گا. اس لیے کہ اگر اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو قطرہ بھی سمندر بن جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل. اسی لیے ہماری مرکز نگاہ جو ہمیں اہل بیت نے سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ اگر توجہ قلبی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ ایک جملہ ادا کریں، اگر وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو کافی. پھر وہ طولانی دعائیں جو ہمیں تھکا دیں، وہ طولانی دعائیں جن کی وجہ سے ہمیں صفحے گننے پڑ جائیں کہ باقی کتنے رہ گئے، یقیناً وہ بے معنی ہو جاتے ہیں. جبکہ انسان اگر ایک جملہ بھی سچے دل سے ادا کرے اور خدا کی بارگاہ میں واقعاً قبول ہو جائے تو یہ جملہ بھی کفایت کرتا ہے. میں اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے ما سبق انبیاء کی حیات طیبہ سے ایک مختصر واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہم اس کی گہرائی تک پہنچ پائیں. ایک مرتبہ دور ہو جائے محمد واجل. ایک شخص ہے اپنے زمانے کا بڑا مشہور گنہگار، سب جانتے ہیں، یہاں تک کہ شریف انسان کترا کے چلے اس سے. اس کی ڈیتھ ہوئی. جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو آپ اندازہ لگائیے گا کہ وہ اتنا گنہگار تھا کہ کوئی اس کے جنازے تک میں شرکت کرنے کے لیے ہمارا نہیں تھا. اس کا جنازہ رکھا نہیں، کوئی اس کے آگے پیچھے نہیں تھا. تو لوگوں نے کہا کہ اگر یہ یہیں پر پڑا رہا اپنے گھر کے اندر تو ظاہر ہے یہ دیکھیں یہ انسان کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر اسے زیادہ دیر یہاں رکھا تو تھوڑی دیر کے بعد یہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جائے گا. اللہ اکبر. یہ انسان کے تکبر کو توڑنے کے لیے کافی ہے، جس کی طرف آپ کے میرے مولا بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ انسان تو کس چیز پر تعجب کرتا ہے، کس چیز پر فخر کرتا ہے اور کس چیز پر تجھے ناز ہے اور کیسا تکبر.
کہ تیری انتہا بھی نجاست ہے اور تیرا اختتام بھی نجاست ہے. آغاز جس قبر سے کیا گیا ہے تیرا وہ بھی نجس ہے, اور جیسے اس دنیا سے جائے پھر بھی نجس ہے, اور کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے تو کوئی قریب جانے کے لیے راضی نہیں ہوتا. یہ ہے انسان. لہذا اب لوگوں نے سوچا کیا کریں, ہم تو اس کے لیے کوئی استغفار کی دعا پڑھنے والے نہیں ہیں, ہم تو اس کے لیے کوئی نماز پڑھنے والے نہیں ہیں, اسے اٹھا کر گاؤں کے باہر, بستی کے باہر جو کوڑا کرکٹ ہے, جہاں پہ کچرا ہے, اسے وہاں پھینک. اس قدر گناہگار مشہور تھا کہ لوگ آمادہ نہیں تھے کہ اس کے لیے یہ عمل انجام پھینک دیا گیا. جب رات ہوئی تو اسی بستی کے لیے, اسی علاقے کے لیے جو نبی مبعوث ہوئے تھے ان کی طرف وحی ہوتی ہے خدا کی, اے ہمارے نبی جاؤ, وہ ہمارا بندہ جو ہے وہ جو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے اسے مجمع کے لوگوں نے, جاؤ اس کو غسل دو, اسے کفن پہناؤ اور اس کے بعد اسے دفن. نبی ہے, ظاہر ہے بنوان تسلیم کرنا ہے خدا کے امر پہ, لیکن سوال کی گنجائش ہے. اے پروردگار, یہ اتنا گنہگار مشہور ہے کہ لوگ اس کے قریب تک آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اسے پھینک دیا گیا ہے کچرے پر. اے پروردگار, تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں اور جا کے غسل و کفن و تجہیز و تکفین کے امور انجام دوں؟ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس پر پھر بھی مہربان کیوں ہے, اور فرمائیے. تو میں نے جو گفتگو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے, اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اب جواب پروردگار کو سماعت فرمائیے. وہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے ایک انسان غرق ہے دنیا میں تو پھر تو ٹھیک, لیکن ایک مرتبہ اگر وہ متوجہ ہو جائے اس حقیقت کی طرف کہ میں کہاں ہوں, کیا ہے میرا نقطۂ آغاز, کہاں ہے مجھے جانا, یہ دنیا جو مجھے غنیمت کے طور پر دی گئی تاکہ میں بہتر سے بہتر عمل انجام دوں, اگر اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر میں نے عرض کیا کہ ایک مختصر سا جملہ کافی ہو جاتا ہے. پروردگار نے وہی فرمائی اس زمانے کے اس نبی کی طرف, کہا کہ آج اس کے مرنے سے کچھ دن پہلے یہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور اچانک سے اسے ایک خیال آیا کہ میں کتنا گنہگار ہوں. اللہ نے کہا حقیقت آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں محاسبہ نفس, محاسبہ نفس. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف بار بار ہمیں قرآن نے, اہل بیت نے متوجہ کیا. بھول نہ جاؤ اپنی ذات کو, بلکہ آپ کی خدمت میں اسی مقام پر آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام, اللہم صلی علی, یہ جو لفظ محاسبہ نفس آیا ہے تو امام کی خوبصورت حدیث آپ کو ہدیہ کرتا ہوا آگے بڑھے تاکہ یہ چیزیں ہماری عملی زندگی کے اندر داخل ہو جائیں. من لم یحاسب نفسہ, جو شخص اپنی ذات کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتا, جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا. علماء اخلاق طریقہ بتاتے ہیں کہ رات کو جب بستر پر جائیے تو ظاہر ہے کہ جاتی تو نہیں آ جاتی نا, نیند تو نہیں آتی ہے, کافی دیر تک انسان کروٹیں بدلتا ہے, وہ الگ بات ہے کہ اب ہمارا وہ ٹائم بھی موبائل لے گیا ہے, یہ غلط چیز ہے, یہ ایک حقیقت ہے کہ اب ہمیں سوچنا, اپنے بارے میں فکر کرنے کا بھی بات میسر نہیں, اور موبائل چلاتے چلاتے کئیوں کے ہاتھ سے ہی موبائل گر جاتا ہے اور سو جاتے ہیں اس طریقے سے. ورنہ یہ وقت روایات میں اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے کا بتلایا گیا ہے. علماء اخلاق نے بتایا کہ رات کو جب بستر پر جاتے ہو فوراً تو نیند نہیں آتی ہے, کروٹیں بدلتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, تو یہاں پر سوچو آج کا دن کیسا گزارا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے گناہوں کی تعداد میرے اچھے اعمال سے زیادہ ہے. تو اگر ایسا ہے تو اسی مقام پر توبہ کرو, استغفار کرو, اس لیے کہ تم سونے جا رہے ہو اور سونے کے بعد انسان بے حال ہے, اسے نہیں پتا کہ وہ جاگے گا یا نہیں جاگے گا. ماشاءاللہ خدا پڑھے لکھے مومن میرے سامنے تشریف فرمائے, نہایت ہی واجب الاحترام. مفاتیح الجنان میں جاگنے کے بعد جو دعائیں ذکر کی گئی
ان میں جا کر پڑھیے گا ایک دعا یہ بھی ہے، اے پروردگار میں تو گویا مر گیا تھا، یہ تم نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی ہے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری تو یہ حقیقت قرار پائی کہ میں تو ہوش آواز میں نہیں تھا، میں تو گویا گیا، اور واقعی نیند گویا موت کی چھوٹی بہن شمار کی جاتی ہے، گیا انسان تو جب جا رہے ہو تو گویا موت کے منہ میں جا رہے ہو، یہ تو اگر جاگ جاؤ تو اس کا مطلب خدا کی مہربانی ہے، اس لیے تیار ہو کے جاؤ، جس طرح موت کے لیے جاتے ہو، استغفار کر کے جاؤ، 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص پڑھ کے جاؤ، تسبیح پڑھ کے جاؤ، اب جو بھی آپ پر لوگوں کا ہے حق و حقیقت اس کو دیکھ کے جاؤ، مغفرت کر کے جاؤ، دوسروں کے لیے مغفرت، والدین کے، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال بتلا گئے، مختصر اعمال ہیں، کوئی زیادہ تفصیلی بھی نہیں ہے، کوئی شاید 5-10 منٹ کے اندر انسان یہ کام کر لے، یہ چیز بہت اہم ہے۔ اب پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کو دیکھا کہ میرا بندہ آج مرنے سے پہلے ایک مرتبہ متوجہ ہوا، اس نے محاسبہ نفس کیا، میرے لفظ محاسبہ نفس کیا یعنی کیا؟ اس نے تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچا کہ میں کتنی زندگی گزار چکا ہوں، اگر جتنے دن میں گزار چکا ہوں، انسان جب سے مکلف شرعی بنتا ہے، اگر میں فقط ان دنوں کو گنوں اور روزانہ یہ سوچوں کہ کم از کم میں نے روزانہ ایک گناہ، جبکہ ایک نہیں میں نے کئی گناہ کیے ہوتے ہیں۔ انسان شعوری لا شعوری طور پر خدا نہ کرے، محفوظ رکھے خدا ہمیں، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان گناہوں کے کتنا دلدل میں جال میں پھنسا جاتا ہے۔ تو وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اگر فرض کریں ایک گناہ بھی کیا تو میرے گناہوں کی تعداد کتنی ہوگی، جبکہ میری اتنی نیکیاں نہیں، اور اگر میں اسی حالت میں مر گیا اور میں خدا کے بارگاہ میں پیش کیا گیا تو میں کیا کروں؟ دیکھیے عزیزو، اس موڑ پر آپ کی خدمت میں یہ جملہ پیش کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمیں بسا اوقات کہا جاتا ہے نا استغفار کریں، تمہارا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تسبیح لے کے 70 مرتبہ پڑھیں یا 100 مرتبہ، لیکن غور فرمائیے اس جملے کی قدر و قیمت ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس کی قدر و قیمت ہے، لیکن استغفار حقیقی پشیمانی کا نام ہے۔ انسان شرمندہ جب ہوتا ہے، انسان جب خدا سے شرمندگی محسوس کرتا ہے، حیا محسوس کرتا ہے کہ پروردگار حق یہ تھا کہ میں گناہگار نہ ہوتا، حق یہ تھا کہ تیرے مقابلے میں تجربی نہ کرتا، تیرے مقابلے میں نہ آتا، تو مجھے روک رہا تھا، میں گناہ کر رہا تھا۔ یہ شرمندگی حقیقت میں گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے کہ ممکن ہے کہ میرے آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو لیکن ہماری توجہ کہیں اور ہو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ جملہ بڑا وزنی ہے لیکن توجہ ہی نہیں ہے، ذہن کہیں اور بٹا ہوا ہے، لیکن ہاتھ میں تسبیح نہ ہو، لیکن دل اگر یہ کہہ رہا ہو کہ پروردگار اپنے بڑا گنہگار ہوں، یہ اقرار، یہ اظہار شرمندگی، یہ اظہار پشیمانی حقیقی معنوں میں استغفار کہلاتا ہے۔ اور اس شخص کو یہ چیز نصیب ہوئی، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کے دل میں ندامت آئی، پروردگار اگر میں اس حال میں مر گیا جبکہ گناہوں کا اتنا بوجھ میرے قدموں پر ہے، تو اس شخص نے ایک جملہ کہا ہے، اے میرے نبی، اس مرنے والے نے ایک جملہ کہا ہے، اور وہ یہ کہا ہے، اے میرے پروردگار۔ کون پروردگار؟ دنیا بھی جس کی ہے، آخرت بھی جس کی ہے۔ اے پروردگار تو مجھ پر رحمت نازل کر، اس لیے کہ اب میرے پاس نہ دنیا رہی ہے نہ آخرت رہی ہے۔ بس یہ ایک جملہ جس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں زحمت دی کہ اگر خدا کی بارگاہ میں ایک جملہ بھی قبول ہو جائے تو یہی سمندر ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، قدر حتی الامکان میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایصال ثواب کی مجلس در حقیقت ایک عبرت کا مقام ہے۔ یہ بھی جملہ میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں یہ میرا اپنا نہیں، امام معصوم سے نقل ہے، کفا بالعبرت الموت،
مولا فرماتے ہیں جگانے کے لیے موت کافی ہے. دلوں پر جو غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں اس سے جگانے کے لیے تصور موت کافی ہے. اسی لیے جیسے تصور موت آ جاتا ہے تو انسان تھوڑا سا ہل کے رہ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم آج کسی مرحوم کی اصالہ ثواب کی مجلس سے ادا میں ہیں اور میں نے عرض کیا کہ وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے, کل ہماری بھی اصالہ ثواب کی مجلس سے ادا ہونی ہے, ہاں اس شرط کے ساتھ کہ خدا ہمیں ایسی نیک اولاد عطا کرے کہ جو ہمیں مرنے کے بعد یاد رکھے. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. یقیناً یہ بھی سعادت کی بات. تو جو میں نے مجلس کے آغاز میں جملہ کہا ہے اب اسے میں جوڑ رہا ہوں اور نتیجہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ تصور آپ کے پاس ہے. یہ اہل بیت کے دروازے پر اپنی پیشانی کو جھکانے کا سلا ہے کہ دیکھیے وہ شخص کہ جو ہم سے بچھڑ گئے, جو ہم سے الگ ہو گئے, وہ ایک عرصے تک مقام عمل میں تھا, اس دنیا میں تھا, مقام عمل میں تھا, لیکن وہ اس دنیا سے چلا گیا. اب وہ مقام عمل سے چلا گیا, اب مقام حساب میں ہے, مقام جواب میں ہے. اسے جواب دینا ہے, خدا سائل ہے, خدا پوچھے گا, اسے جواب دینا ہے. لیکن یہ بات ہے اگرچہ وہ خود سے اپنے نامہ عمل میں اضافہ نہیں کر سکتا, لیکن خدا نے اہل بیت کے ذریعے سے ہم پر اپنا یہ انعام نازل کیا ہے کہ وہ مرنے والا, وہ چلے جانے والا, وہ جدا ہونے والا اگرچہ خود سے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے, لیکن اہل بیت کی محبت سبب بن رہی ہے کہ آج بھی اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ اہل بیت کی تعلیمات, یہ اہل بیت کی تعلیمات, یہ سوائے اہل بیت کے ماننے والوں کے اس کے علاوہ آپ کو کہیں یہ تصور نہیں ملے گا, بلکہ اس کے علاوہ آپ کو خوشی ملے گی کہ جو مر گئے وہ تو ختم ہو گئے. ہمارے یہاں یہ تصور نہیں, بلکہ ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد, امام نے اپنے خاص صحابی حضرت صفوان ابن مہران, یہ نام یقیناً آپ مومنین نے سنا ہے. جب اربعین کے دن آتے ہیں تو وہ اربعین کی زیارت کے سلسلے میں انہی راوی کا نام آتا ہے. یہ ساتویں امام کے بہت کلوز صحابی تھے. امام نے ان سے کہا کہ تم اپنے مرنے والوں کے ساتھ, اپنے مردوں کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ فقط زندہ کے ساتھ نیکی کی جائے گی. مولا وہ تو مر گئے, کیسے نیکی کریں؟ مولا نے کہا ہے وہ مر گئے, لیکن تم اس کے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب بن سکتے. اب اس روایت کے اندر تو امام نے دو چیزیں بتائی, ان کے لیے صدقہ دو, ان کے لیے نماز پڑھو, ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اعمال بہت زیادہ ہیں جو اپنے مرحومین کے لیے کیے جا سکتے ہیں. اور الحمدللہ خدا نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی, اور خدا یہ توفیق دیتا رہے. اچھا یہ فقط ہماری طرف سے نہیں ہے, دوسری طرف سے بھی ہے. بس یہ سنیے اور میں آپ کی خدمت میں نتیجہ دو چار جملوں کے اور آپ کی ذہنوں میں تمام. یہ فقط ہماری طرف سے نہیں ہے کہ ہمیں اس بات کی اجازت ہے اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مرنے والوں کو بھولو مت, فراموش مت کرو. نہیں, مطلب ایسا نہیں ہے. دوسری طرف سے بھی وہ کیا ہے, وہ مرحوم جو ہم سے جدا ہوا. اہل بیت کی محبت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ خدا اس کی روح کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر پلٹ کر اپنے وارثوں سے کچھ لینے کے لیے آ جائے. اور یہ شب جمعہ کے اندر خاص طور پر شیخ عباس قمی نے کتاب منازل الآخرت میں تفصیلی روایت لکھی ہے, میں آپ کی خدمت میں اس کا مفہوم عرض کروں. مومن کی روح کو یہ اجازت ہے, وہ خدا سے اجازت لیتی ہے, پروردگار آج شب جمعہ ہے, ہمیں اجازت دے کہ ہم جائیں, شاید ہمارے وارث ہمارے لیے کچھ بھیجیں. تو اب عزیزان گرامی قدر آپ کے سامنے بالکل دو چار باتیں. یہ اگر وہ روح آئے اپنے گھر والوں کے پاس تو ظاہر دو طرح کے گھرانے ملیں گے. ایک ایسا گھرانہ ہوگا جو شب جمعہ کا انتظار کرنے والا ہوگا تاکہ شب جمعہ آئے, ہم وقت پر نماز پڑھیں, ہم دعائے جمیل کی تلاوت کریں, ہم زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں, ہم نظر و نیاز کریں. کچھ ایسے گھرانے ہوتے ہیں, مقدس گھرانے, بڑے خوش نصیب گھرانے. اور پھر ان تمام اعمال میں اپنے مرحومی کو ساتھ شریک کریں.
یہ دعا قبول میں پڑھ رہا ہوں لیکن پروردگار اس کا ثواب میرے مرحوم کو بھی پہنچے. یہ زیارت عاشورہ میں پڑھ رہا ہوں لیکن اس کا ثواب میرے مرحوم کو بھی پہنچے. یہ نظر و نیاز میں کر رہا ہوں لیکن اس کا ثواب میرے مرحوم کو بھی پہنچے. تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ مرحوم کی روح کتنی شاد ہوتی ہے. یہاں تک روایات میں ملا ہوا ہے کہ کچھ ایسے اعمال بھی یہ زندہ لوگ اس مرحوم کو دیتے ہیں اور ثواب اس تک پہنچاتے ہیں کہ جب وہ روح قبرستان جاتی ہے تو ان اعمال کے ثواب کو اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تقسیم کرتی ہے. اور ثواب ہے جانے خاص طور پر ذکر ہے زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، حضرت حجت کی یاد، شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنا، روز جمعہ صبح دعائے ندوہ دعائے عد کی تلاوت کرنا. الغرض آپ سارے وہ اعمال انجام دینے والے فقط اشارہ دینا. لیکن آپ تصور کریں اگر گھرانہ ایسا ہو، خدا نہ کرے جہاں توفیق نماز نہ ہو، جہاں شب جمعہ دوسری راتوں کے برابر سمجھی جاتی ہے، روح تو آ رہی ہے، دروازے پر کھڑی ہے روح، لیکن خدا نہ کرے گھر کے افراد مصروف ہیں تو کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، تو کوئی فلم چل رہی ہے، تو کوئی کسی ایسی مصروفیت میں مصروف ہے، تو خدا رات گزر گئی. جب صبح کی فجر کی اذان کا وقت آتا ہے تو یہ روح خالی ہاتھ پلٹ رہی ہوتی ہے اور یہ جملہ کہہ کے پلٹ رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو خالی ہاتھ پلٹ رہے ہیں، لیکن کوشش کرنا کہ تم اپنے پیچھے ایسی اولاد نہ چھوڑنا کہ تمہیں بھی اپنے گھر کی چوکھٹ سے خالی ہاتھ پلٹنا پڑے. لہذا خوش نصیب ہے وہ مومن جو اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ جو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو یاد رکھیں. کئی ایسے بزرگان ہیں جو اپنی بڑی عمر میں بھی پہنچ جاتے ہیں پھر بھی اپنے والدین کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ دیتے ہیں. یہ خوش نصیب اور یہ اہل بیت کی محبت کا ایک اثر ہے. یقیناً آج کی مجلس سے اللہ اس مرحوم کے سارے ثواب اور بلندی درجات کے لیے منعقد ہے. یہ ذکر خیر ہم ان کی روح کو احسان کر رہے ہیں مجلس کی صورت میں، اور ذکر مجلس میں مجلس کی قبولیت اور مجلس کی معراج ذکر مصیبت حسین ابن علی ہے. اجر کو اللہ خدا کی عبادت کو قبول فرمائے. آپ نے زحمت فرمائی. ہمارا ہر عمل کا اپنا اپنا ایک صلہ ہے، لیکن ذکر مصیبت حسین کا کیا صلہ ہے؟ آپ کی آنکھوں میں جو آنسو آ رہے ہیں عزیزوں، اس کے صلے کے لیے ایک ایک مختصر ٹکڑا کہتا ہوا مصیبت کی طرف بڑھوں گا تاکہ جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو آپ کو اجر کا بھی پتہ چل جائے. اس کے ثواب کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، خدا جانتا ہے، اہل بیت جانتے ہیں. اب اتنا ذہن رکھ شیخ صدوق نے اپنی حوالی میں یہ روایت لکھی ہے کہ جب خدا حکم دے گا جناب زہرا کو، اے فاطمہ آپ جنت میں چلی جائیں، تو بی بی جنت کے دروازے پر رک جائیں گی. پروردگار میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کا فیصلہ نہ ہو جائے. میرا حسین کس جرم میں مارا گیا؟ میرے حسین کا کیا قصور تھا؟ میری اولاد کی کیا غلطی تھی تو میری اولاد پر اتنی بڑی مصیبت آئی ہے؟ آواز قدرت آئی ہے. فاطمہ آپ سوال کریں، آپ جو مانگنا چاہتی ہیں مانگیں. اس میں بیوی کا ایک سوال یہ ہوگا، اے میرے پروردگار میں جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے عزادار داخل نہ ہو جائیں. جو میرے مظلوم اولاد پر رونے والا ہے، جب تک میں اسے جنت میں داخل نہ کروں اس وقت تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. عزیزو یہ قطرے بڑی قیمتی ہیں، ہمارے اعمال کی قبولیت کی سند ہے، اس لیے کہ امام حسین کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے. بہرحال عزیزو آئیے کربلا کی اس منزل کو یاد کرتے ہیں، وہ منزل جہاں میرا مولا تنہا کھڑا تھا اور یہ سوال کر رہا تھا کہ کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. کیا تمہیں پتا نہیں ہے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں؟ کتنے فاصلے پر ہے یہ پانی اور میں پیاسا ہوں.
اللہ میرے مولا نے استغاثہ غربت بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاکر یصب عن حلم رسول اللہ، ارے ہے کوئی مجھے غریب کی مدد کرنے والا، ارے ہے کوئی نبی ساتھیوں کو پاس رکھنے والا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب میرے مولا کی زبان سے یہ استغاثہ غربت بلند ہوا، ایک مرتبہ خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا، بیویوں کی چیخیں نکلی ہیں، بیویوں کی آوازیں بلند ہوئی، تو امام بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے خیمے کے اندر آئے اور ایک جملہ کہا، اے میری بہن زینب، ابھی تو تیرا بھائی زندہ ہے، تیری گریہ کس چیز کا ہے؟ بیوی نے تڑپ کر کہا، بھائی آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ گویا یہ بچہ کہہ رہا، بابا آپ غریب نہیں ہیں، آپ کا ابھی ایک روزہ ہے باقی ہے۔ اور جب علی اصغر بھی عزیزوں خدا کے حوالے ہو چکے تو اب امام حسین آخری ودا کے لیے خیموں کی طرف آئے۔ ہر بیوی کو الگ الگ سلام بھی کرتے تھے، ہر بیوی کا شکریہ ادا بھی کرتے تھے۔ روایت کہتی ہے انہیں بیویوں سے خطاب کے دوران میرے مولا نے دیکھا ایک 4 سال کی بچی خیمے کے ایک کونے میں اپنے چہرے کو موڑ کر بلک بلک کر سسک کر رو رہی ہے۔ جانتے ہیں عزیزوں یہ بچی اپنے بابا سے کیوں ملاقات نہیں کرتی؟ اس لیے جانتی ہے جو بھی ودا کرنے آتا ہے پلٹ کر نہیں آتا۔ میرا بابا ودا کرنے کے لیے آیا ہے، ارے میں اپنے بابا کے بغیر کیسے جیوں گی؟ اور اب جب میرے مولا خیمے سے باہر نکلے نا عزیزوں تو ایک مرتبہ میرے مولا کو وہ منظر یاد آیا کہ جب حسین خیمے سے نکلتے تھے کہیں سے علی اکبر آتے تھے، کہیں سے عباس آتے تھے، کہیں سے آل محمد دوڑے آتے تھے۔ میرے مولا نے احساس تنہائی کیا تو آواز دی ہے میرے شہ سوارو، کیا آج اپنے مولا کو سوار نہیں کراؤ گے؟ یہ کہہ کے آہستہ آہستہ میرے مولا ذوالجلال کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن میرے مولا کی آواز میں بڑا درد تھا۔ روایت نے لکھا جب یہ آواز جناب زینب کے کانوں تک پہنچی، ایک مرتبہ بیوی خیمے سے باہر نکلتے ہوئے کہہ رہی تھی، بھیا اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، آج بہن سوار کر رہی۔ ایک مرتبہ جو میرے مولا پشت رہوار پر آئے، جو آخری جملے ہیں، ایک مرتبہ پشت رہوار پر جو آئے اور اب کہا اے ذوالجلال چل، اے ذوالجلال آپ اپنے مولا کو لے کر چل۔ روایت کہتی ہے ذوالجلال نے گردن جھکائی، بظاہر گویا چلنے سے انکار کیا، تو میرے مولا نے کہا ہاں ہاں اے ذوالجلال میں جانتا ہوں تو بھی میری طرح پیاسا ہے، تو بھی میری طرح کئی دن کا بھوکا ہے، لیکن اے ذوالجلال یہ آخری زحمت ہے، ارے اس کے بعد کوئی زحمت نہیں ہے، اور یہ زحمت بھی ادھوری ہے کہ حسین کو لے کر تو جانا ہے لیکن واپس لے کر نہیں آنا۔ عزیزوں یہ جانور صحیح لیکن معرفت ایمان تو رکھتا ہے نا۔ ایک مرتبہ گردن جھکا کر اشارہ کیا، مولا ذرا دیکھیے تو صحیح میں کیسے آگے بڑھوں۔ اب جو میرے مولا نے جھک کر دیکھا تو وہی بچی ذوالجلال کے سمو سے لپٹ کر کہہ رہی تھی، اے ذوالجلال میرے بابا کو مقتل میں نہ بھیجا، ارے میں اپنے بابا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میرے مولا ایک مرتبہ زمین کربلا پر آئے، سکینہ کو سینے سے لگایا ہے، پیار کرتے رہے تو بچی نے تڑپ کر کہا بابا کیا میری آخری خواہش کو قبول کریں گے؟ کہا بیٹی فرماؤ تو صحیح۔ کہا بابا ذرا زمین کربلا پر تو لیٹ جائیے گا، بابا ذرا لیٹ جائیے، میں آخری مرتبہ آپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہوں، نہیں معلوم اس کے بعد یہ سینہ مجھے میسر آئے یا نہ آئے۔ بس اپنی روایت کہتی ہے ایک مرتبہ مولا جو لیتے اور سکینہ کی آنکھ لگی تو گھبرا کر اٹھی، کہنے لگی بابا اب آپ چلے جائیے، بابا اب آپ مقتل کی طرف چلے جائیے۔ کہا بیٹی ابھی تو تم مجھے روک رہی تھی، اب مجھے جانے کا کہہ رہی ہے۔ کہا بابا کیا بتاؤں، ارے ابھی میری آنکھ ہی لگی تھی، میں نے دیکھا دادی فاطمہ زہرا میرے خواب میں آ کر کہنے لگی ہے سکینہ میرے حسین کا راستہ نہ روکو، ارے میرا حسین بڑا پیاسا ہے، میں اپنے بیٹے کا انتظار۔ اللهم انت الله على القوم الظالمين
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارے علاقہ تجھے واسطہ ہے امام حسین کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ ہے اس قدسے کا، اہل بیت کی مظلومیت کا۔ آج کی مجلس اعزا مرحوم مغفور سید نبی سرفراز زیدی ابن سید سرفراز حسین زیدی کے وصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے منعقد ہوئی ہے۔ پروردگار یہ پرسہ امام زمانے کی خدمت میں ہم پیش کر رہے تھے، اس کے عوض جو ثواب ملے مرحوم کی روح کو ایصال کرتے ہیں، خدایا مرحوم کے درجات کو بلند فرما۔ ایک وسیع انسان بول رہا ہے، پروردگار مرحوم کو شفاعت سیدہ نصیب فرما، بہشت بری مقامات علیٰ نصیب فرما۔